تو قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب کہ جو جیسے نازل ہوئی ویسے ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کے حفظ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے بچے بچے کو شامل کر دیا۔ اور آج عالم یہ ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں کوئی شخص قرآن مجید کی تبدیلی کی کوشش کرے، اس میں ایک لفظ بدلنے کی کوشش کرے، سورت یا سورتیں نہیں، ایک لفظ بھی بدلنے کی کوشش کرے تو اتنا سا بچہ کھڑا ہو کے بول دیتا قاری صاحب آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ تراویح کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی مسجدوں میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی پیچھے کھڑے کر دیے جاتے ہیں، امامت کروا نہیں سکتے بڑوں کی جو نابالغ ہوتے ہیں، تو ان کو پیچھے کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ بطور سامع کے آپ کھڑے ہو جائیں۔ وہ پھر سامع جو قاری صاحب کے ساتھ کرتے ہیں کہ قاری صاحب غلطی کر کے دکھائیں، ایک لفظ اوپر نیچے پڑھیں گے پیچھے سے بچہ بول دے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت قرآن ان حفاظ قرآن کے ذریعے فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو جس شے کی حفاظت جس کے ذریعے چاہے کروا دے۔ اللہ تعالیٰ جس شے کی حفاظت جس کے ذریعے چاہے کروا دے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کس کے ذریعے کروائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کس کے ذریعے کروائی؟ اسی کے ذریعے کروائی جس نے آرڈر جاری کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی گھر کے اندر ہی موسیٰ علیہ السلام کو پہنچا دیا کہ تو ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ جس نے مارنا تھا، جس نے قتل کرنا تھا، اسی کو جان کی حفاظت پہ مقرر کرنے والا حافظ خدا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں خدا حافظ، کوئی روانہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں خدا حافظ، تو وہ کیسا حافظ ہے، کیسی حفاظت کرنے والا ہے کہ جس سے جیسے چاہے حفاظت کروا لے۔ وہ چاہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائے آگ میں ڈالے جانے کے باوجود، اور ایسی حفاظت کرے کہ وہ آگ جو جلانے والی ہے رب فرمائے کہ زیادہ ٹھنڈی نہ ہو جانا۔ آگ کو کیا کہا گیا تھا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ اے ابراہیم ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آگ کو کہ ٹھنڈی ہو جائے، تو آگ تو پتہ نہیں کتنی ٹھنڈی ہو جاتی۔ خدا نے فرمایا تو اس کی تو انٹینسٹی کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ آگ جلانے کی بجائے خود برف جمانے والی بن جاتی، کیونکہ رب نے فرما دیا کونی بردن، ٹھنڈی ہو جائے، تو خدا نے ساتھ ہی فرمایا وسلامن، زیادہ ٹھنڈی نہیں، اتنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل سلامت رہے، بالکل سلامت رہے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو حفاظت جلنے سے فرمائی خود آگ کے ذریعے فرمائی۔ یہ جو فرمایا یہ حکم جو تھا کہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، یہ کسے کہا؟ یہ آگ سے کہا۔ یا نار، اے آگ، کونی تو ہو جا، بردن ٹھنڈی، وسلامن اور سلامتی والی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا کر بھی سلامت ہیں، کس کے ذریعے؟ آگ کے ذریعے۔ تو جس خدا کی یہ شان ہے وہ فرماتا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اچھا، اب دنیا میں جو شے جتنی بڑی ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے اتنے بڑے افراد جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں، اس کی توجہ بھی اتنی ہوتی ہے، اس کو گارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کے گھر کے اندر 10 کروڑ روپے پڑے ہوئے ہوں اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ لوگوں کو بھی تھوڑی سی سدبود ہے اس کی، کہ گھر میں کافی سارے لاکر بھرے ہوئے، تو اب یہ بندہ کیا کرے گا؟ ایک پوری وہ چوکی بنائے گا، 2 گاڑی اس کونے پہ کھڑے ہیں، 2 گاڑی اس کونے پہ کھڑے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں پیسہ ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں پر کسی نحیف نظار بوڑھے سے آدمی کو کھڑا کر دے کہ بھائی صاحب تم اپنی سوٹی لے کے ڈنڈی لے کے کھڑے رہنا
اور کام چل جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. وہ بہترین قسم کی گنے ونے اس کو دے کے کھڑا کرے گا کہ تم حفاظت کرنا. اب جو شے جتنی قیمتی اس کی حفاظت کے لیے انتظام اتنا بڑا. اور قرآن وہ قیمتی شے، قرآن وہ قیمتی شے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم میں کسی کو یہ پسند ہے کہ وہ صبح کے وقت وادی عقیق یا وادی بطحان میں جائے اور بغیر قطع رحمی کیے اور بغیر ظلم کیے وہ بہترین قسم کی اونچے کوہان والی 2 اونٹنیاں لے آئے. 2 اونٹنیوں سے سمپل مراد لے لیں کہ مثال کے طور پہ کرولا کار لے آئے، اس زمانے کا قیمتی مال. اب کسی کو کہا جائے کہ بھائی صاحب صبح جاؤ اور کوئی آپ نے کوئی فراڈ نہیں کرنا، کوئی کسی کو مارنا نہیں اور آپ کو 2 کاریں مل جائیں گی، تو ہر بندہ بولے گا ہم تو بھائی صبح کیا تہجد ادھر پڑھ لیں گے جا کے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہیں کسے پسند ہے کہ وہ صبح سویرے وادی عقیق یا وادی بطحان جائے اور بغیر قطع رحمی کیے اور بغیر ظلم کیے وہاں سے 2 اونچے کوہان والی اونٹنیاں لے آئے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہر ایک کو پسند ہے. تو فرمایا کہ پھر تم میں کوئی ایسا کیوں نہیں کرتا کہ صبح کے وقت قرآن مجید کی 1 یا 2 آیتوں کی تلاوت کر لیں. فرمایا 1 آیت یہ 1 اونٹنی سے بہتر ہے، 2 آیتیں 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، 3 آیتیں 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے. گویا جتنی آیتیں ہوں گی دنیا کے مال سے اتنی ہی زیادہ بہتر ہوں گی. تو قرآن مجید کی 1 آیت یہ خزانہ ہے، یہ ذخیرہ ہے. اب اس کے اہتمام اور اس کی حفاظت کے لیے انتظام کیسا ہونا چاہیے؟ انتظام ایسا عالی شان بظاہر ہو کہ اسے پڑھنے والے، اسے محفوظ کرنے والے، اسے محفوظ کر کے رکھنے والے ایک سے بڑھ کے ایک ہونے چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عظیم قدر و قیمت والے قرآن کی حفاظت کے لیے مقرر فرمائے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مقرر کر دیں. کیوں؟ اس لیے کہ اصل حفاظت کرنے والا تو وہ خود ہے. ان کو تو ذریعہ بنانا تھا، بچے ہو گئے بڑے ہو گئے، ان کو تو ذریعہ بنانا تھا.